بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ مہینے آتے جاتے رہیں گے، سال آتا جاتا رہے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ تاریخی مہینہ ہے، عربی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا، جو ختم الرسل ہیں، تمام انبیاء کے آخری حصے میں آئے، آخری کڑی ہیں، ختم ہے، خاتم الانبیاء، فدا ہو ابی و امی۔ ان کی پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے۔ مشہور ہے 12 وفات کے نام سے، ایک تاریخی مشہور ہو گئی ہے، 12 ربیع الاول 12 وفات۔ کووڈ-19 کے چلتے ہوئے ربیع الاول کے تعلق سے بہت ساری چیزیں وہ بریک تھیں، پھر بھی انہیں نہ ہونے کے باوجود دنیا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا اور یاد رکھتی ہے۔ موجودہ حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی نمایاں ہو گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے اور اسلام کی دشمنی میں بہت سارے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رکھا ہے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان سے ہمیں متعارف ہونا چاہیے، ان کی شخصیت کو جاننا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے، اور ان کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھی، قریب ہو رہی ہے۔ دنیا وہ ناواقف تھی، اسے واقف کرایا جا رہا ہے، لیکن ڈرایا جا رہا ہے۔ دنیا کو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ان کے دشمنوں نے واقف کرایا ہے، ہم مسلمانوں نے نہیں کرایا۔ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنے کو پیش کیا۔ مسلمان ایک قوم ہے، اس کی دنیا میں بہت ساری حکومتیں ہیں، بڑے بڑے لیڈران ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، اسلام کے نام پر جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ یہ بھی جانا جاتا ہے کہ ان کے ایک دھرم گرو ہیں جن کی یہ بڑی عزت اور عظمت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے دھرم گرو مکے میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی انہیں عبداللہ کے نام سے، کوئی محمد کے نام سے، کوئی ابوبکر کے نام سے۔ خود مسلم بچوں میں، نوجوانوں میں اس طرح کی چیزیں رہی ہیں کہ ان کی واقفیت بڑی ہی سطحی اور کمزور رہی ہے۔ پھر دنیا کیا واقف رہے گی؟ لیکن آج دنیا کو واقف کرایا گیا کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، بڑی لڑاکو قوم ہے، بڑی جانباز ہے، بڑی خونخوار ہے، دہشت گرد ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں الٹی سیدھے کہی گئی، اور ان سب کی وجہ اسلام کی وجہ، مسلمانوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ ان کے دھرم گرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن میں سے اکثریت جانتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے جانتی ہے کہ بڑی پڑھی لکھی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، ملک کا سربراہ ہے،
اپنی پارٹی کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، نمایاں مقام حاصل ہے، لکھنے پڑھنے والا ہے، کتابیں ہیں اس کی، تنظیمیں ہیں اس کے پاس، دنیا میں بہت ہی اس کا نام ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہ جانے اور ان کے بارے میں بولے بھی، بتلائے بھی، دنیا کو آگاہ کرے، دنیا کو ڈرائے بھی؟ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی طاقت کو دنیا جانتی ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں تشریف لائے، دنیا بڑی ہی ڈسٹرب تھی، ڈسٹرب اس معنوں میں نہیں تھی کہ دنیا موجود نہیں تھی، الٹ پلٹ تھی، اللہ کا عذاب تھا، نہیں، دنیا ڈسٹرب اس معنوں میں تھی کہ جہاں تک انسانی تمدن پہنچا تھا، جہاں تک انسانوں نے ترقی کی تھی اور انسانوں نے جو رہن سہن کا اور آپسی حکومتوں کا اور قبائل کا جو نظام بنا رکھا تھا، اس میں انسان آزاد تھا، اتنا آزاد کہ کچھ لوگوں کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کی زبان قانون تھی، ان کا فیصلہ قانون تھا، اور پھر ان کے ساتھ پوری ایک جم غفیر ان کے بہت سارے ساتھ دینے والے، ظلم میں ساتھ دینے والے، برائی میں ساتھ دینے والے، بگاڑ میں ساتھ دینے والے، وہ بالکل آزاد تھے۔ انسان نہیں آزاد تھا، انسانوں کی اکثریت غلام تھی، مذہب کی غلام تھی، حکومتوں کی غلام تھی، بادشاہوں کی غلام تھی، افراد کی غلام تھی، لیڈروں کی غلام تھی۔ لیکن انسانوں کا بہت بڑا حصہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن انسان یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ آزاد ہے، دنیا آزاد ہے، اور آزادی کے نام پہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اللہ کا آخری پیغام دیا، پہنچایا اسے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور عمل کر کے دکھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا صحیح مفہوم بتلایا۔ انسان آزاد ہے، لیکن وہ اپنی تخلیق میں، اپنی قدرت میں، اپنی حیثیت اور مقام میں، اپنے فیصلے میں پابند ہے۔ انہوں نے یہ بتلایا کہ انسان اگر اتنا آزاد ہو جائے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے اور اس سے بھی وہ اپنا دامن چھڑا لے، تو وہ انسان آزاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ درندہ ہو جاتا ہے، خونخوار ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، قرآن مجید کی وحی، قرآن مجید کی آیتیں دنیا کو سنائیں، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتلایا کہ اے انسانوں، ہم نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں بلند بالا مقام دیا، تمہیں آزادی دی، تمہیں اشرف بنایا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے دیں تاکہ تم بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ لیکن ذرا دیکھو اپنی تاریخ، دیکھو اپنے ماضی کے لوگوں کو، کہ جو لوگ مجھ سے آزاد ہو گئے وہ بہت بڑے ظالم بن گئے۔ انہوں نے انسانوں کی تمام آزادیوں کو چھین لیا۔ تو ایک انسان اتنا آزاد ہو جائے کہ تمام انسانوں کی آزادی کو چھین لے، یہ غلط ہے۔ آزادی تو ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کو آزاد رہنا چاہیے، ہر انسان کو آزادی کا لطف لینا چاہیے۔ تو اے انسانوں، اگر تمہاری تمام آبادی کو آزادی چاہیے، تمام انسانوں کو آزادی چاہیے، تو تم صرف اور صرف میری بندگی کرو، اپنے بنانے والے کی بندگی کرو، اسی کے قانون پر چلو، اسی کے نظام شریعت کو تسلیم کرو، اسی کو اپنا خالق و مالک مانو، نہ وہمی طور پر کسی کے غلام بنو اور نہ نظام کی سطح پر کسی کا غلام بنو۔ ہاں، نظم و ضبط کے لیے، آپسی تال میل کے لیے
اس سماج اور سوسائٹی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کے ایک سسٹم کو آپس میں برقرار رکھنے کے لیے تم معاہدے کرو، تم قوانین بناؤ، تم اصول اور ضابطہ بناؤ، تم ترقی کرو، ترقی کے لیے اصول طے کرو، کاروبار کرو، کاروبار کے لیے اصول طے کرو، لیکن جو تمہاری آخری غلامی ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس کا ہر کوئی پابند ہو، چاہے وہ کسی بڑی تنظیم کا لیڈر ہو یا کسی بڑے ملک کا سربراہ۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق پر چلے اور حق کو پہچانے۔ اگر وہ حق پر نہیں چلتا ہے اور حق کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کی غلامی سے نہیں نکالنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بات اتنی اچھے سے سمجھائی، اور خاص طور پر عربوں کو، کہ دنیا نے اس بات کو سمجھ لیا، اور سب سے پہلے عربوں نے سمجھا۔ عرب جو بڑے ہی جانباز تھے، بہادر تھے، اور جو یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ ان کا کوئی خالق و مالک اور پیدا کرنے والا ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، جس کے قوانین اور شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ تو صحرائی زندگی کے متوالے تھے، آزادی کی زندگی تھی ان کی، جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں رہیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی کا صحیح مفہوم بتلایا، اور یہ آپ نے معاشرے کے حقائق سے ثابت کیا کہ جس آزادی کے تم متوالے ہو وہ آزادی نہیں ہے، ابتری ہے، افراتفری ہے۔ اس میں چند انسان تو آزاد ہیں، لیکن زیادہ تر انسان غلام ہیں۔ چند انسان خوشحال ہیں، لیکن زیادہ تر بدحال ہیں۔ مکے میں ابو جہل کا حکم تو چلتا ہے، لیکن بلال حبشی کا حکم نہیں چلتا ہے۔ بلال حبشی نمائندہ ہیں انسان کا، لیکن مظلوم ہے۔ ابو جہل نمائندہ ہے انسان کا، لیکن ظالم ہے۔ دو انسان ہیں، دونوں انسانیت کے مقام پر ہیں، لیکن ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک اپنے آپ کو حکم بنا کر کے پیش کر رہا ہے، بلا وجہ، بلا ضرورت، اور وہ انسان کو غلام بنا کر کے مکے کی زندگی میں اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقائق سمجھائے اور لوگوں کو بتلایا کہ کیا یہ آزادی ہے؟ آج بلال حبشی غلام ہے، کل تم غلام ہوگے۔ آج فلاں مظلوم ہے، کل تم مظلوم ہوگے۔ ہر انسان یہ سمجھے کہ جس غلامی کو اور جس مظلومیت کو اور جس درد کو وہ دوسرے کے اندر دیکھ رہا ہے، کل اس کا شکار اسے خود ہونا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے حوالوں سے اور قرآن مجید نے انسانی تاریخ کے حوالوں سے، فرعون، حامان اور قارون کے حوالوں سے، شداد اور نمرود کے حوالوں سے، قرآن مجید نے یہ سمجھایا کہ پوری انسانی تاریخ وہ اس بات کی بہت بڑی شاہد ہے کہ تاریخ انسانی میں جب بھی انسانوں نے اللہ کی شریعت، اللہ کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کرنے کا نعرہ دیا ہے، تو دراصل ان کا مقصد اپنا غلام بنانا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا غلام نہیں بنایا۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارا ایمان، ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا درجے کا ہے، آپ سے انتہا درجے کی محبت ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں کرتا ہے، وہ انہیں سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ ان کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ ان کی بندگی نہیں کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے اللہ کا آخری پیغام دیا ہے، انہوں نے اسے انسان کا ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، انہوں نے اس کے سامنے زندگی کو بہترین گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، اس لیے ان کی عزت کرتا ہے، اس لیے ان پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنا مکرم نمائندہ بنایا ہے، اپنا آخری نبی بنایا ہے، اپنی آخری شریعت ان کے ذریعے بھیجی ہے، اس لیے ان کی عزت کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عظیم لیڈر ہیں
اور ہم سب ان کے غلام ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی نمونہ پیش کیا اور ثابت کر دیا کہ عظیم لیڈر وہی ہے جو انسانوں کو آزادی دے، انسانوں کی عزت کا خیال رکھے، انسانوں کی خوشحالی اور سکون کا ضامن بنے۔ اگر لیڈر ہے وہ اور تمام انسانوں کو غلام بنا رہا ہے، تمام انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، تمام انسانوں کو اپنے ماتحت سمجھ رہا ہے، اپنا حکم چلا رہا ہے ان پر، اپنے سامنے انہیں یسمین بنا رہا ہے، جو کہے صحیح غلط سب پر ہاں کہنے والے انسان اس کے سامنے کھڑے ہوں، تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بہت اچھا سمجھایا، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیے جاتے ہیں، یاد کیے جاتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ وہ تمام لوگ جو جانتے اور اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا مشن انسانیت کی آزادی کا ہے، لیکن ان کے دماغ میں انسانوں کو غلام بنانے کا فتنہ چل رہا ہے، ان کی پلاننگ ہے کہ انسان غلام بن جائیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دشمنی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے انہیں دشمنی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انہیں دشمنی ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انہیں بدنام کرنا، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کی برائیاں کرنا، یہ ان کا شیوا ہوگا۔ تو دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، اور ایک وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں لیکن ان کے دشمن ہیں۔ دنیا میں وہ بھی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہیں لیکن ان کے چاہنے والے ہیں۔ دراصل یہی سب سے بڑے نادان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیمانے پر لا تعداد ان گنت، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو نہیں جانتے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی مانتے ہیں، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، لیکن احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حقیقت سے وہ نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ یہی وہ بھیڑ ہے جو امت محمدیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جنہیں مسلمان دنیا کہتی ہے، جن کے بارے میں دنیا کو اندازہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں، گرچہ ان کے لیے بڑے جذباتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ناواقف ہیں، اسی لیے دنیا اس میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے۔ یاد رکھیے، آج ہم آپ یکساں ذمہ دار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا، ہم آپ یکساں ذمہ دار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالے جانے کا، ہم آپ یکساں ذمہ دار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت سے ناواقفیت کا۔ کیوں؟ اگر دنیا دشمنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرے اور ہم محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور آپ کی دعوت کو، آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تو یقین جانیے دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے والے ناکام ہو جائیں گے۔ آئیے ہم عہد کریں، ماہ ربیع الاول تو ختم ہو رہا ہے لیکن وقت نہیں ختم ہو رہا ہے، سال نہیں ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہ کچھ پڑھیں، کچھ نہ کچھ جانیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک دو اچھی کتابیں اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے بچوں میں ان کو
پڑھائیں، انہیں بتلائیں اور اپنے دوستوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پہنچائیں، آپ کی زندگی پہنچائیں، آپ کی لائف کو جس پر بہت ساری اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آج وقت ہے، تقاضا ہے، ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر دے گا۔ یقیناً کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم واقف ہوں، ہماری نسلیں واقف ہوں، ہماری آس پاس کی آبادی واقف ہو اور پوری دنیا واقف ہو۔